بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ایک اہم اور کبھی کبھار مشکل موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم امت میں مختلف گروہوں کی تاریخی جڑیں۔ خاص طور پر ہم ایک فرقے کے آغاز کو دیکھیں گے جو اکثر رافضہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا امت پر کیا اثر ہوا ہے۔ آئیے اس کو کھلے ذہن سے دیکھیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم اور سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سی کلاسیکی کتب میں رافضہ کا لفظ ان گروہوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو ابتدائی صحابہ خاص طور پر ابو بکر، عمر اور عثمان may Allah be pleased with them کی خلافت کو رد کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے مرکزی دھارے سے الگ ہو گئے۔ رافضہ عربی کے لفظ رفض سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے رد کرنا۔ آج کل یہ لفظ زیادہ تر شیعہ فرقے سے منسلک کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سب شیعہ ایک جیسے عقائد اور اعمال نہیں رکھتے۔ آج بہت سے شیعہ خود کو اہل تشیع یا دوسرے ناموں سے بلانا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں اس لفظ کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا اور اس کے اصل استعمال کے ارادے کو سمجھنا ہے۔ ایک مشہور شخصیت جو رافضہ نظریے کے فروغ میں شامل بتائی جاتی ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے۔ تاریخی طور پر عبداللہ ابن سبا ایک یمنی یہودی مسلمان تھا جس نے مسلمانوں میں اختلافات کو بڑھاوا دیا۔ روایات کے مطابق اس نے ایسے نظریات پھیلائے جو خلافت کے بارے میں سوالات اٹھاتے تھے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ اس نے کچھ متنازعہ نظریات کو متعارف کرایا، جیسے کہ علی کے لیے خدائی مقام کا کلمہ اور یہ کہنا کہ رسول اللہ پیس بی اپون ہم واپس آئیں گے، جیسے کہ جیزس کی دوبارہ آمد کا عقیدہ۔ یہ نظریات رسول یا ان کے صحابہ کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتے، تاہم ان تاریخی حوالوں کو احتیاط سے دیکھنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عثمان کے دور میں عبداللہ ابن سبا کی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑے اختلافات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ان حالات نے عثمان کی شہادت کا سبب بننے والے فتنہ کا ماحول بھی پیدا کیا۔ یہ امت مسلمہ کی وحدت کا امتحان تھا۔ اسلامی علماء نے تاریخ میں ان واقعات کا حوالہ دیا تاکہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے والے نظریات سے خبردار کیا جا سکے۔ علماء جیسے ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے لکھا کہ عبداللہ ابن سبا کی تعلیمات اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھیں اور مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بویا۔ مثال کے طور پر علی may Allah be pleased with him جن کے نام پر ابن سبا نے حمایت کا دعویٰ کیا نے ان تعلیمات کو رد کیا۔ جب ابن سبا اور اس کے پیروکاروں نے یہ بکلیم کرنا شروع کیا کہ علی کا ایک خدائی مقام ہے تو علی نے ان پیروکاروں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ روایات کے مطابق علی نے ان لوگوں کو تنبیہ کی اور ان سے دوری اختیار کی جو ایسے عقائد کو فروغ دیتے تھے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ابن سبا کے نظریات کو وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے جن کا وہ نام لے رہا تھا۔ سنی مسلمان ہونے کے ناطے ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان اہل بیت سے محبت اور احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان سب سے محبت کریں جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، حسن اور حسین may Allah be pleased with them all شامل ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رسول کے قریب رہنے کے لیے چنا تھا۔ دینا ایک اہم غلط فہمی یہ ہے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف علی اور معاویہ کے درمیان تنازع سے شروع ہوا، تاہم یہ تقسیم ان کے دور میں شروع نہیں ہوئی بلکہ اس پر ایسے افراد نے اثر ڈالا جو اصل میں مسلم کمیونٹی کا حصہ نہیں تھے، جیسے عبداللہ ابن سبا۔ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ ان بیرونی اثرات نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑے تنازعات میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اختلافات موجود ہیں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سب شیعہ ایک جیسے عقائد نہیں رکھتے، مختلف گروہ ہیں، اور آج کے بہت سے شیعہ شاید ان تاریخی تعلیمات سے واقف نہ
ہوں یا ان پر عمل نہ کرتے ہوں جو عبداللہ ابن سبا یا ابتدائی رافضہ عقائد سے منسوب ہیں۔ نبی کے خاندان کا احترام، صحابہ سے محبت اور قرآن و حدیث کو تھامے رکھنا